الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے وہ فرشتہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا ایک بار مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہوتا ہے سبحان وہ رحمت الہی کے سمندر میں گوتا لگاتا ہے جب گوتا لگا کر اوپر آتا ہے تو اس کے اوپر آنے سے رحمت الہی کے کتنے قطرے کتنے ہیں ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کا کام کیا ہے اور فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ پاک کرنے والے پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر پاک پڑھتا ہے وہ فرشتے قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر مومنین کو لے کر قوم جبارین پر گئے ان پر فتح حاصل کرنے کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا جنگ کے لیے چلے گئے تو قوم جبارین نے دیکھا اور گئی اپنے ایک بندے کے پاس اس کا نام کیا تھا اس کا نام تھا بلعام بن باورا بلعام بن باورا اس کے کون آتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ اپنی روحانیت سے زمین پر بیٹھ کر اپنے تخت پر بیٹھ کر عرش الہی کو دیکھ دیا کرتا تھا اتنا اس کے پاس علم تھا اس میں اعظم کو جاننے والا تھا اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عابد بھی تھا اور زاہد بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے پر جنگ کرنے کے لیے اس کی قوم آئی اور کہنے لگی اے بلعام بن باورا تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں لہذا ہم تمہیں ایک دعا کے لیے کہتے ہیں تو مان جا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مومنین کے لشکر کو لے کر ایک بہت بڑا لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں ان کے لیے دعا کر دو کہ وہ شریف پا کر واپس لوٹ جائیں بلعام بن باورا جو ہے لہذا وہ عالم تھا اس نے عالم تھا اس نے اپنے علم سے سوچا کہ میں ایک نبی کے لیے دعا کروں میری تو دنیا آخرت برباد ہو جائے گی اس نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اے تمہارا برا ہو میری قوم کیا میں ایک نبی کے لیے اور مومنین کے لیے بدعا کروں ان میں تو اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے بھی ہیں ان ایسا لشکر ہے کہ ان کے ساتھ فرشتے بھی ان لشکر میں شامل ہیں اس نے ایک مرتبہ انکار کیا تو اس کی قوم رونے لگی اور گڑگڑانے لگی اس نے کہا کہ بلعام بن باورا مان جا بلعام بن باورا ان پر رحم کھا گیا ان کا رونا اسے دل کو لگا تو اس نے کہا چلو میں استخارہ کرتا ہوں اگر مجھے اشارہ ہوا استخارے میں تو میں بددعا کر دوں گا ورنہ میں بددعا نہیں کروں گا میں اپنی دنیا و آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا بلعام بن باورا نے استخارہ کیا کہ اسے اشارہ کیا ملا اشارہ ملا کہ اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے بددعا کرے گا تو تیری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی تو پھر اس نے انکار کیا صاف صاف اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا ہرگز نہیں کروں گا مگر اس کی قوم وہ بھی رونے لگی اور اس نے تحفے دیے اس کا سونا اس کے جو بھی مال دیا اسے اس کا مال کی طرف رجوع ہوا اور کھینچا گیا تو اس نے
اس مال پر دیکھا اور اب بھول گیا کہ میں عالم ہوں، مال کی طرف چلا گیا. اس نے کہا چلو میں پھر سے استخارہ کرتا ہوں، اگر مجھے اشارہ ہوا اس بار میں بدعا کر ہی دوں گا. پھر اس نے استخارہ کیا مگر اس سے جواب نہ ملا. اس نے کہا کہ اپنی قوم سے کہ مجھے اس بار کوئی جواب نہیں ملا تو میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ناراض ہو جائے گا اگر میں ایسا کروں گا. اس کی قوم نے کہا اگر تو بددعا نہ کرنی ہوتی تو نے تو آج تمہیں اشارہ پہلے کی طرح مل جاتا، لہذا تمہیں اشارہ نہیں ملا. اس بات کی دلیل ہے کہ تو بددعا کر سکتا ہے. بلند بن باؤلا ان کے استعمال کو دیکھ کر انہوں نے جو تحفے دیے، عیش و آرام کی زندگی کو دیکھ کر وہ اپنے لالچ میں آ کر بددعا کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، راضی ہو گیا. اپنی گدی پر سوار پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا کہ بلعام بن باؤلا اپنی پہاڑی کی طرف جا رہا تھا اپنی گدی پر بیٹھ کر. گدی واپس مڑ جاتی، پھر اسے مارتا، آگے لے کے جاتا، فرشتے اس کا منہ پیچھے کر دیتے، پھر لے کے جاتا، فرشتے پیچھے کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے گدی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور گدی کہنے لگی کیا بلعام بن باؤلا تو کیا دیکھتا نہیں میرے آگے فرشتوں کے لشکر ہیں جو مجھے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، مجھے پیچھے کی طرف موڑتے ہیں، پھر بھی تو آگے لے کے جا رہا ہے. اگر تو ایسا کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اور ان کے لیے بددعا کرے گا تو برباد ہو جائے گا، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اس نے یہ تقریر گدی کی سن کر کوئی ٹینشن نہیں لی، چلا گیا اور جا کر حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا. چوٹی پر چڑھ کر اس نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا اور بددعا کرنی شروع کر دی. اور اس نے بددعا کرنی شروع کی. وہ بددعا تو کرتا مگر اس کی بددعا اس کی قوم کے لیے لوٹ آتی. وہ بددعا کرتا اس کی قوم کے لیے لوٹ آتی. قوم نے جب سنا یہ تو ہمارے لیے بددعا کر رہا ہے، اس نے کہا ہے بلعام بن باؤلا تیرا بھلا ہو، ہم نے تمہیں مار دیا اور ہمارے لیے تو بددعا کرتا ہے. اس نے کہا میری قوم ایسی بات نہیں، بات یہ ہے کہ میں بددعا کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے، مگر لوٹ کر پلٹ کر ہماری طرف ہی آ جاتی ہے، تمہاری طرف آ جاتی ہے. اتنا کہنا تھا کہ اس کی زبان سینے تک نمک آئی اور وہ دیکھتا رہا، کتے کی طرح ہانکتا رہا اور پچھتانے لگا اور کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میری دنیا و آخرت برباد ہو گئی، مجھ سے میرا جو ہے ایمان چھین لیا گیا، اب میری کوئی روحانیت نہیں رہی، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اس نے یہ کہہ کے الفاظ آخر میں پھر اس نے کہا اب میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی، مگر میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک شیطانی منتر بتاتا ہوں، اگر تم کامیاب ہو گئے اس پہ تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم شکست کھا جائے اور واپس لوٹ جائے. انہوں نے کہا جلدی بتایا. کہتا ہے کہ تم ہزاروں کی تعداد میں لڑکیاں خوبصورت لے لو اور ان کو سجا کر زیورات پہنا کر ان کے لشکر میں بھیج دو، بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو. اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اسے کسی کے ساتھ زنا کر لیا تو ان میں سے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ چلے جائیں گے، نوری فرشتے چلے جائیں گے. تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ان لڑکیوں کو بھیج دیا لشکر میں. ایک امیر زادہ تھا، اس نے ایک لڑکی پر دل آ گیا اس نے ایک لڑکی کو گود میں اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہنے لگا اے نبی اللہ یہ تو بتاؤ، فتویٰ دو مجھے، کیا یہ لڑکی میرے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دے اسے، یہ تیرے لیے حرام ہے، تو اسے چھوڑ دے، اس کے ساتھ کچھ نہ کرنا. مگر اس نے سنا نہ، اس پر شہوت کا اتنا غلبہ تھا کہ اس نے اپنے ساتھ لے گیا اپنے حجرے میں اور اپنے جو زنا کرنے میں مصروف ہو گیا. ان کے زنا کرنے کی نحوست سے بیماری پھیلی، تعاون کی بیماری پھیلی اور اس سے ایک گھنٹے میں 70,000 بنی اسرائیل والے جو ہے مر گئے بیماری کی وجہ سے. اللہ اکبر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں یہ دیکھ کر بہت قلب دل کو
دکھ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ آئے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وزیر تھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر گیا ہوا تھا کسی جگہ پر, وہ واپس آیا اور اس نے اسے قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو بلعام بن بعورہ ہے پوری زندگی ایسا ہی رہا کتے کی طرح. بعض انبیاء کرام نے پوچھا, روایت میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اللہ تعالیٰ تو نے بلعام بن بعورہ کو اتنی جو ہے نعمتیں دی, اپنی اتنی فضیلت دی کہ زمین پر بیٹھ کر وہ عرش کو دیکھ لیا کرتا تھا, تو پھر تم نے اسے برباد کیوں کیا, ایسا رسوا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے جو بھی نعمت دیتا وہ میرا شکریہ ادا نہ کرتا, میں اسے جو نعمت دیتا وہ شکریہ ادا نہ کرتا. تو ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جس نعمت کا شکریہ ادا نہ کریں وہ نعمت ایک دن چھین لی جاتی ہے, وہ نعمت ایک دن چھین لی جاتی ہے. اور ہم سے یہ روایت بھی تو دیکھو کہ پیچھے جو روایت گزری حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے, ان میں سے کیا ہے بربادی ہے. میرے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے وہ پیسہ لڑکا اور لڑکی سے بچے, کیونکہ یہی ہے برباد کرنے کے. دنیا کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا علم عطا فرمائے, اگر ہمارے سامنے پیسے رکھ دیے جائیں ہم پیسوں میں بھی لیٹ جائیں, اپنا علم نہ ضائع کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.